میں بجا دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 27ویں شب ہے. اور آج الحمدللہ ہمیں پاکستان کی نعمت بھی حاصل ہوئی تھی. 27ویں رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا تھا الحمدللہ. تو اس کے کارڈ مکتبۃ المدینہ سے 5 روپیہ ہدیہ پر حاصل کیے جا سکتے ہیں، جس پر لکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور نیچے لکھا ہے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا. پیچھے 3 اشعار بھی لکھے ہوئے، یہ حاصل کر لیجئے اگر ممکن ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز میں کثیر بلکہ یوں کئی ہزاروں عاشقان رمضان بشمول معتکفین جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب یہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے بچنے کا ذہن عطا فرما دیں. میں فیصلہ آباد تارا آباد سے بات کر رہا ہوں، محمد بلال اتاری. میرا پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہم نیک کیسے بنے؟ نیک بننے کے لیے نیک صحبت نہایت مفید ہوتی ہے. جیسے کوئی گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتا رہے اور بولے کہ میں صاف کیسے رہوں، صاف کیسے رہا جاتا ہے، میں صاف نہیں رہ پا رہا. تو بس اس کو یوں سمجھے کہ بری صحبت میں رہ کر کوئی اگر بولتا رہے کہ میں نیک نہیں بن پا رہا، نیک کیسے بن جاؤں، نیک نہیں بن پا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ کی بات، فلم اور ڈراموں کی اسٹوریاں کرتے رہتے ہیں، گانے گنگناتے رہتے ہیں، فلمی ڈائلاگ بولتے رہتے ہیں، مذاق مسخری دل آزاری والی کرتے ہیں، نمازوں سے بھی غافل ہوتے ہیں، داڑھی بھی منڈا دیتے ہیں. تو اب ایسے دوستوں کی صحبت میں
یہ مطلب کیسے پورا ہوگا کہ میں نیک کیسے بن جاؤں؟ تو ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے اور رونا اختیار کرو۔ زیادہ تر ویسے گناہ جو ہے یہ زیادہ بولنے سے ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 95% 95% گناہ جو ہیں یہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اور گھر اختیار کرو یعنی مطلب بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، اور رونا اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں روئے۔ تو اس طرح یہ کہ یہ نجات کے 3 اصول میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو اب ایسے دوستوں کی ہم صحبت میں رہیں گے کہ جو بولتے بھی زیادہ ہیں، اور جب بولتے تو بولتے بھی فضول۔ چلو فضول بھی خالص فضول ہو نا، 100% فضول، تو پھر بھی بچت کی صورت ہے۔ تو فضول بھی تو نہیں ہوتا نا، گناہوں بھری گفتگو اکثر ہوتی ہے، جیسے غیبت، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غیبت ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کا مذاق اڑائیں گے، بولے ہماری تو چلتی ہے، حالانکہ چلتی نہیں ہوتی۔ کسی کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے اس کو اچھا تھوڑی لگے گا، کوئی بھی ہو، کتنا ہی یعنی کہ حقیر شخص ہو، لیکن اس کا مذاق جب اڑایا جائے گا تو اس کو برا لگے گا، بھلے وہ ہنسے گا اپنی جیب مٹانے کے لیے، برا لگتا ہے اس کو۔ تو اب نیکیوں میں دل لگانے کے لیے ظاہر ہے کہ نیکوں کی صحبت ضروری ہے، اور نیکوں کی صحبت کے لیے نیکوں کی پہچان ضروری ہے۔ بعض اوقات وہ بندے نیک نظر آتے ہیں لیکن یا تو وہ نیک صورت ہوتے ہیں، نیک سیرت نہیں ہوتے، بھلے داڑھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہوتے۔ بعض اوقات بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں، دل دکھاتے ان کو دیر نہیں لگتی، جھاڑتے ان کو دیر نہیں لگتی، غصہ آئے تو پھر شیطان بھی پناہ مانگ جائے، ایسی حرکتیں کریں۔ تو یہ نیکوں کی علامت نہیں ہے۔ تکبر، یا پھر نیک نظر آتے ہیں تو بعضوں کا نظریاتی طور پر ان میں خرابیاں ہوتی ہیں، عقیدے کی خرابی، تو عقیدے کی خرابی یا عمل کی خرابی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ نیکوں کی پہچان بھی ضروری ہے تاکہ اس میں بھی بندہ مار نہ کھا جائے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہاں خضر سے مراد رہنما، رہنما کے بھیس میں راہزن یعنی لٹیرے، لوٹنے والے بھی پائے جاتے ہیں، تو اس لیے پہچان ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو ان عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، اللہ کرے گا نیکی کا ذہن بنے گا، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، تو اس میں تو بہت نیکیاں کی جاتی ہیں، وہ تو نیکیوں بھرا جدول ہوتا ہے پورا ان کا، مسجد میں اکثر وقت گزارا جاتا ہے، اور باہر نکل کر بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، جو کیا جاتا ہے اس کا نام ہی نیکی کی دعوت ہے۔ 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ملتی ہیں، تہجد، اشراق، یا سب کی ترکیب یا ترغیب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیں، اللہ کرے گا تو نیک بننے میں بہت مدد ملے گی۔ باقی خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا کہ آپ کسی درخت کے نیچے بیر، سمجھو بیر کے درخت کے نیچے بیر اس پہ پکے ہوئے لٹک رہے ہیں، اور آپ بولو گے یہ میرے منہ میں آ کے گرے، تو اس کا تو چانس نہیں ہے نا۔ آپ کو حرکت کریں گے یا اس کو پتھر ماریں گے، کوئی صورت کریں گے تو یہ بیر نیچے آئے گا، پھر اس کو اٹھائیں گے، پھر کھائیں گے تو کام بنے۔ تو حرکت میں برکت ہے۔
تو آپ تھوڑی حرکت کیجئے اور نیکوں کی صحبت میں آ جائیے، اور بری صحبت تو سب چھوڑ دیں ورنہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ روزانہ نماز میں وہ دعائے قنوت میں روزانہ پڑھتے ہیں عشاء میں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ میں الگ ہوتا ہوں اور چھوڑتا ہوں تیرے نافرمان بندوں کو۔ یعنی نماز میں وتر میں روز وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، اور گھستے انہی نافرمانوں کے پیچھے، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے سیدھا بھاگ کر اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اور کی صحبت میں جاتے ہیں، جو گالیاں بکتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، داڑیاں منڈاتا ہے، نمازیں قضا کرتا ہے، فلم و ڈراموں کی باتیں کرتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت خور ہوتا ہے، بازو کا جواڑی ہوتا ہے، صحبت ہے۔ بد اخلاق بھی تو نافرمان ہے، یہ تو بہت بڑا نافرمان ہوتا ہے، یعنی جو واقعی اگر بد اخلاق ہے۔ ہمارے یہاں بد اخلاق اس کو بولتے ہیں جو اچھی طرح ملتا نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں بد اخلاق ہے۔ ارے اچھی طرح نہیں ملا، کیا پتا یہ کسی دھن میں ہو، کوئی اس کو صدمہ پہنچا، اچھی طرح نہیں ملا، آپ نے اس کو بد اخلاق بول دیا، یا وہی اس کو سنجیدہ ہے، وہ نہیں ہو، اس کو ہنسنا نہیں آتا، اتنا کم ہنستا ہے، کم مسکراتا ہے، سیریس ہے، اب اس کو بد اخلاق تھوڑی بولتا ہے۔ یہ بد اخلاقی گالی نکالنا، بے تکا جھاڑ دینا بلا اجازت شرعی، آنکھوں سے گھور کر ایذا پہنچانا، تڑیاں دینا، بے ہوئے منہ توڑ دوں گا، یہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ اخلاق کے معنی بہت وسیع ہے، تو ایسوں کی صحبت، یہ فاجر لوگ ہیں، ان کے سائے سے بھی دور بھاگیں، ورنہ آپ بھی بد اخلاق ہوں گے، جن کی غصہ تو آتا ہے آدمی کو، غصے میں گناہ اگر جن سے ہو جاتا ہے تو وہ بھی توبہ کریں اور توبہ کے تقاضے پورے کریں۔ لوگوں کو جھاڑتے لتاڑتے، دیکھتا نہیں ہے جگہ ہے، بڑا چلا آ رہا ہے، چل دفع ہو جا، ادھر بیٹھ جا، اس سے ملتے جلتے جملے آج بھی بولے ہوں گے، یا ڈھونڈو اس کو، جا کے معافی مانگ لو۔ آج بھی مسجد میں آ کر یہی کرنا رہ گیا تھا کہ دل دکھانا ہے، تو یہ لینگویج ہماری چاہے مسجد میں ہو چاہے بازار میں ہو، یہ کہیں بھی نہیں چلے گی۔ پھر بد اخلاق پھر اور کس کو بولتے ہیں؟ بد اخلاقوں کے سردار ہیں ہم، اگر ایسا کرتے ہیں تو۔ جو نہیں کرتا میں اس کو نہیں بول رہا، جو ایسا کرتا ہے وہ لاکھ بولے کہ میں با اخلاق ہوں، جھوٹ بولتا ہے، تو پتہ ہی نہیں با اخلاق کس کو بولتا ہے، بد اخلاق ہے ایسا کرنے والا۔ تو اس لیے اگر اللہ نہ کرے کسی کا دل دکھا دیا ہے، معافی، بھلے کوئی غصہ پڑتا ہے، آپ آنے دیں اس کو، آپ اپنی کریں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ سکڑے تو جگہ دیں۔ یعنی کہ یہ حدیثوں میں کہ جب کوئی آتا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے سرکتے تھے، سرک کر جگہ بنائی جائے، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یوں پھیل کر ایک دم گھٹنے اور یوں کر کے مطلب جگہ اس کے لیے تنگ کر دینا کہ یہ آ کر نہ بیٹھے، تو یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا آپ کو، بالکل مسلمانوں کے ہاتھ میں نرم ہو جانا ہے۔ کہ مسلمان کی تعریف قرآن نے بھی تو بیان کی نا، ہے صحابہ کرام کی تعریف کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف قرآن کریم میں کی گئی ہے، تو یہ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ صحابہ کرام آپس میں مہربان ہو اور ہم آپس میں بدست و غریبان ہو، یہ تو نہیں ہے نا۔ ہم کو بھی تو آپس میں مہربانی رہنا ہے، نرمی کرنی ہے، اور پیار سے محبت سے ہی وہ معاملات کو حل کرنے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور با اخلاق بنائے۔ نیک بننے کا نسخہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اللہ کرے گا تو نیک بن جائیں گے۔ تو یہ جنہوں نے سوال کیا تھا، وسوسہ بھی انہوں نے وسوسے کی بات کی تھی، تو وسوسوں کے متعلق ایک رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج۔ یہ بہت ہی مطلب یعنی کہ معلوماتی رسالہ ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، زیادہ ضخیم نہیں ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیجئے، اور جب بھی وسوسے آنے شروع تو ایک علاج اس کا یہ
کہ ذکر اللہ مثلا اللہ 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 کرنا شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان فرار ہو جائے گا وسوسوں کی. یہ بھی ایک کاٹ ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی شخص اگر خود اعتکاف نہ کر سکے تو کیا اجرت دے کر اعتکاف کروا سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرماتے ہیں. اجرت پر جو اعتکاف کروایا گیا تو یہ اجرت کا لینا دینا حرام ہے. البتہ فقہی اعتبار سے اعتکاف ہو جائے گا. میں امجد اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا آپ اکثر ترغیب دلواتے ہیں کہ خوف خدا کے موضوع کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے. باپا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مطالعہ کیا جاتا ہے جیسے خوف خدا کے حوالے سے آیات روایات احادیث واقعات وغیرہ تو بعض اوقات ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ پھر ذہن یہ بنتا ہے کہ نہ جانے کب میرا خاتمہ ہو جائے, پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, بخشش ہوگی نہیں ہوگی. ان کیفیات کی بنا پر ایک ذہن ماؤس سا ہو جاتا ہے, طبیعت کا نشاط ختم ہو جاتا ہے, مسکرانا ختم ہو جاتا ہے. تو باپا آپ ایسا ارشاد فرمائیں اس مطالعے کے بعد اپنی کس طرح کی کیفیات تھا کہ جو شریعت کے مطلوب کام ہیں ان میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. یعنی خوف خدا کے بارے میں جب مطالعہ کرتے ہیں, بیان سنتے ہیں تو اس وقت کیفیت پیدا ہوتی ہے. مایوسی کی کیفیت تو ہونی ہی نہیں چاہیے. مایوسی تو خود مطلب اس کی ممانعت ہے. اللہ کی رحمت پر نظر نہ ہٹائے, ہے نا. خوف و رجا دونوں ہو. خوف اور رجا مانے امید, تو دونوں کے درمیان رہے. اگر ایک طرف بھی اس کا بیلنس یعنی کہ ڈس بیلنس ہو گیا, یہ اگر زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ امید اس کی مطلب متاثر ہو گئی تو بھی ہلاکت کا خوف ہے, اور اگر زیادہ ہی خوش فہمی میں پڑ گیا اور بالکل بے خوف ہو گیا تب بھی ہلاکت ہے. یہ دونوں کے درمیان رہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ اپنے جہاں خوف کا بیان فرمایا ہے اس وہاں رجا کا بیان بھی فرمایا ہے. پورا چیپٹر ہے رجا کا بھی خوف کا بھی, اس طرح باب ہے. تو ان کا مطالعہ کیا جائے اور رجا کا بھی مطالعہ کیا جائے تاکہ معاملہ مطلب ہے کہ برابر رہے. قرآن پاک, احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال میں خوف خدا سے متعلق احکامات ملاحظہ کرنے کے بعد اس کے حصول کا طریقہ سیکھنے سے قبل یہ جان لینا مفید رہے گا کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے 3 درجات ہیں. پہلا ضعیف یعنی کمزور. تو کمزور درجہ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو. مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جرجری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا. دوسرا درجہ معتدل یعنی متوسط درمیانہ. یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کے چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو. مثلا عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالی سے امید رحمت بھی رکھنا. تیسرا قوی یعنی خوف کا مضبوط درجہ. یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی, بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دے. مثلا اللہ تعالی کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے ہی نا امید ہو جانا. تو یہ یاد رہے کہ ان سب میں بہتر درجہ معتدل ہے
یعنی جو دوسرا درجہ بیان ہوا نا، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے یعنی کوڑے کی مثل ہے یا چابک کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ لہذا اگر اس تازیانے یعنی چابک کی ضرب اتنی ضعیف یعنی کمزور ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ ضرب یہ مار اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں، اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب، یہ مار، یہ چوٹ بے حد مفید ہے۔ یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے فرامین کا یعنی خلاصہ ہے۔ تو اس لیے وہ معتدل خوف جس کو ہوگا نا تو وہ کامیابی ہے کہ خوف زدہ بھی ہے اور امید سے بھی اس نے نظر نہیں ہٹائی، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ برے خاتمے کا خوف ایسا ہو کہ واقعی جان نکل رہی ہو، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ایسی ہو کہ اس کا کرم مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مطلب ایسا خوف ہو کہ بس اب میرا یہ فائنل ہے کہ میرا خاتمہ برا ہو جائے گا، اب میں گیا، بس میرا خاتمہ برا ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ خوف مطلب ہلاکت والا ہے، وہی درمیانہ درجہ ہو۔ اللہ ہم کو درمیانہ درجہ خوف کا نصیب فرمائے، آمین۔ وہ ہے نا، عدل کری تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، جے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جے منہ کالے۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاسن، میں جے اللہ اللہ اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اللہم اجرنا
من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں انصر محمود اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر کا علم دیا گیا اور پھر بلا دیا گیا. لفظ بلا دیا گیا، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. یہ احادیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں نا، بلا دیا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی احادیث میں اس طرح کے مضامین مل سکتے ہیں. تو اللہ تعالی بھولنے سے پاک ہے، وہ نہیں بھولتا ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی. نبی کو اللہ تعالی چاہے تو توجہ ہٹوا دے، وہ رب کی قدرت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی ہیں، یہ بھی عرض کر دوں مولا بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، شاد ہو ابلیس سے ملعون غم کسے اس قہر کا ہو، تم کو ہو واللہ تم کو ہو واللہ تم کو جانو دل تم پر فدا ہو. اس طرح کے اشعار اعلیٰ حضرت کے ہیں جس میں بلا دیے جانے کا، توجہ ہٹا دیے جانے کا تذکرہ ہے. وہ قیامت کے دن خاص کر وہ نا کہ ہے روایتیں اس طرح کی صحابہ کرام کے بارے میں علیہم الرضوان، وہ قیامت کا ماحول ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب چاہے توجہ ہٹا دے. اور یہ نعوذ باللہ اس سے مراد وہ علم کی نفی نہیں ہے. کوئی حافظ صاحب ہیں، وہ کوئی آیت کی طرف توجہ نہ رہے، وہ ان کی زبان پر نہ چڑھے تو یہ نہیں کہا جائے کہ حافظ نہیں ہے، توجہ ہٹ گئی. دوسرا آپا یعنی کہ جو علم ہے اگر وہ فی الوقت اٹھا لیا گیا تو پھر اس کے بعد اہل سنت کا جو عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی علماء کے حوالے سے صحابی شریف کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک تشریف لے کر نہیں گئے جب تک کہ ہر بات کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا نہ فرما دیا. وہ ساری باتیں عطا فرما دی گئی، اگر فی الوقت اٹھا لیا گیا تو بعد میں دے دیا گیا. اور اس حدیث سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے لیلۃ القدر کا، تمہارے لیے یہ لکھا ہوا ہے، تم اب تلاش کرو اس کو. اس طرح کا مضمون ہے جو ابھی میں نے حدیث پاک آپ کو پڑھ کے سنائی. تو سرکار کو تو لیلۃ القدر کا پتہ نہیں چلے گا، کیا مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا؟ سرکار کو تو کیا نہیں پتا، مگر وہ توجہ ہٹ جانا، توجہ شریف ہٹ جانا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ ہٹائی بعض معاملات سے بسا اوقات. پھر توجہ شریف کا لوٹ آنا وہ ایک دوسری بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان کے جو رخصت کے لمحات ہوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، رات بھر ایک کیفیت رہتی ہے. عید کا روز، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ عید کے دن خوشی کا اظہار سنت ہے. اب یہ کہ کسی کے دل میں غم کی کیفیت ہے تو وہ بھلے ہو رمضان کا غم، لیکن اگر اس غم کو رکھتے ہوئے اندر میں بھلے رکھے، لیکن ظاہری طور پر خوشی کرے، کیونکہ عید کے روز خوشی کا اظہار، خوشی ظاہر کرنا یہ مستحب ہے، سنت ہے. تو خوش ہونا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا سب کے، کہ کوئی بھی غم ہو سکتا ہے. جیسے کہ سمجھو کہ آخری روزے کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اب عید کے دن اس کو کیا خوشی ہوگی؟ وہ تو صدمے سے چور چور ہوگا. اب اگر وہ دل میں صدمہ دبا کر
इस सुन्नत को पेश नज़र रखते हुए कि ईद के दिन खुशी जाहिर करना सुन्नत है, अगर वो खुशी का इजहार करता है तो इसको सवाब भी इतना ही मिलेगा कि इसने ज़बरदस्ती खुशी जाहिर की ना सुन्नत की मोहब्बत में। तो ये ईद का दिन रहेगा गुरूब आफ्ताब तक, ईद का दिन। मगर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि मैयत अगर साल में कभी भी हुई तो वो पहली ईद जो आती है वो बाकायदा फिर वो सोग मनाया जाता है। लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, जाते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं। ये आजकल हमारे यहाँ रवाज है। तो इस तरह मतलब 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब ये सोग करना और इस तरह ताज़ियतें करना और ये सब गुनाह है, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। ये घर घर ऐसा आम तौर पे होता है। बकरीद आएगी तो कुर्बानी भी नहीं करते, ईद पहली ईद को शर्माते कि नहीं लोग क्या बोलेंगे। बात समझदार होंगे वो कहीं और करवा देते होंगे, हिस्सा डाल देते होंगे, चलो वाजिब अदा कर लिया, लेकिन नहीं अपने घर में कुर्बानी करें। सोग की वजह से इधर उधर कुर्बानी कर दी, ये नहीं, ये इसका सबब सोग है या सोग का इजहार है, तो फिर ये गुनाहगारी की सूरत है। तो इसलिए मतलब ईद में रुकावट नहीं है गम। ईद उम्दा कपड़े पहने आदमी, उम्दा से मुराद ये कि नए या नए ना हो तो जो भी अपने घर में अच्छे कपड़े धुले हुए हो वो पहन रहे, नए ही जरूरी नहीं है। और अगर कोई आम सादा कपड़े पहन लेता है तब भी कोई गुनाह नहीं है, मुस्तहब है कि वो अच्छे कपड़े उम्दा कपड़े पहने हो सुन्नत के मुताबिक। फिर ये कि ईद का दिन जो है वो लोगों से मिलना जुलना रखने में बिल्कुल खुशी का इजहार जिसमें भी हो जायज तरीके से वो अच्छा है। हाँ ये नहीं घर में रिश्तेदार जमा होते हैं, औरतें और मर्द और ये सब बेपर्दगियां, और ये तो कोई ईद की खुशी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो शैतानी हरकत है। जायज तरीके पर रिश्तेदारों से मिले या एक दूसरे के यहाँ दावत रखते हैं, आना जाना करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर इसमें कोई शरीयत के खिलाफ ना होता हो तो। बाकी दावत इस्लामी की एक तादाद है जो माशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करते हैं, कुछ चांद रात को सफर करते हैं, कुछ ईद के दिन सफर कर लेते हैं। तो ये और भी अच्छा है कि अगर रमजान का दिल में गम है तो उसको ऐसा माहौल उम्मीद है मिलेगा कि वो गम उसका कायम रहे, और खुशी का इजहार भी वो कर ले। बेशक सुन्नत को भी अदा करना चाहिए, ये नहीं कि खामा का मुंह चढ़ाकर फिरे कि जैसे आज ही उसके घर मैयत हो गई है। ईद के दिन बाज़ाहिर खुशी जितना हो सके कुछ ना कुछ तो खुशी का इजहार कर ही दे। और अगर गमे रमजान बाकी रखना तो फुजुल बातों से बचे। मदनी काफिले में उम्मीद है कि बचत हो जाएगी अगर ये 3 दिन का ये दूर रहेगा ना, क्योंकि 3 दिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब जो ईद मनाने के अंदाज है ना, इसमें बहुत तूफान बदतमीजी होता है, इसका कोई भी इनकार नहीं करेगा। जिस कदर जी भर के गुनाह किए जाते हैं बदकिस्मती से इन ईद के 3 दिनों में, तो तफरी गाह पर भी आदमी क्या जाए, कितने गुनाह वहां भी हो रहे होते हैं, बेपर्दगी और औरतें मर्द मिक्स, हर तरफ म्यूजिक की आवाजें, गानों की आवाजें, और खुदा जाने क्या क्या होता होगा। इसमें तो इजाफा है ना। अब तो जो लेटेस्ट मेरे पास जो मालूमात है वो ये है कि एक तो बेपर्दगी होती ही थी, जो मर्द अजनबी औरतें सामने आना जाना, जो उठना बैठना, खानदानों के भी जैसे पर्दे उठ से जाते हैं ना, वैसे ही खानदानों में पर्दे इतने नहीं होते, और ईद के दिनों में ज़्यादा बेतकल्लुफियाँ हो जाती हैं। मर्द भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है और औरतें भी बन सवर कर सामने आती हैं, फितना और बर्पा होने के अंदेशे रहते हैं। लेकिन अब एक और फितना जो हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, मालूमात जो मैंने ली है, वो अजनबी मर्द औरत यानी लड़का लड़कियों का हाथ मिलाना और अब बगल गिर होना, यानी बिल्कुल बिला तकल्लुफ गले मिलते हैं। ईद के दिनों में आम तौर पे भी मिलते हैं और ईद के दिनों में भी मिलते हैं। ये खुद को पढ़े लिखे समझदार समझते हैं और मॉडर्न समझते होंगे, लेकिन ये गोया कि एक तरह से बेगैरती की इंतहा होती चली जा रही है
کہ یہ مطلب بالکل اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں وہ کوئی رکاوٹ یا جھجک وہ ہو رہا ہی نہیں ہے، کہ بالکل جیسے کہ نارمل تو مرد سے ملتا ہے نا، ایسے اجنبی لڑکے لڑکیاں ہو سکتا ہے کزنس ملتے ہوں، یا یہ جو دوست ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی اور آپس میں پڑھنے اڑنے والے اس طرح کے جو زیادہ پڑھے لکھے شاید سمجھتے ہوں گے، یا ان کو ماڈرنزم کا بھوت سوار ہوگا گرچہ یہ جس ماحول میں بھی ہوں، تو اس کو کسی صورت میں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی مبتلا ہے، خدا نہ خواستہ انوالو ہے اور وہ اجنبی لڑکیوں سے ہاتھ ملاتا ہے، یہ اجنبی میں یوں سمجھتے ہوں گے انجان ہے، انجان جو ہم جاننے والوں میں کرتے ہیں، انجانوں غیر میں تھوڑی محرم کرتے ہیں۔ غیر محرم جو عورتیں ہوتی ہیں جن سے پردہ کرنا ہی کرنا ہے، جن کے متعلق احکام ہے، یا اس کے لیے آپ کو آسان لفظ فرما دیں۔ مطلب جس سے شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو وہ اجنبی کہلاتا ہے، تو یہ اصطلاح ہے اجنبی، تو نہ محرموں کا آپس میں بلکہ سگے بھائی بہن کا گلے ملنا یہ کہاں کی سنت ہوگی، بلکہ اس میں بھی تو وہ صورتیں بنتی ہیں خطرناک۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ فتنے کا خوف موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ہے، باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، بے شک بیعت بھی جو ہوتی تھی تو وہ پردے کے پیچھے کی طرف سے ہوتی تھی، کبھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دی، بالکل۔ اس کا کوئی ان میں پیران اظام کو بھی سمجھ نہیں، مائنس اظام جو ایسا کرتے وہ اظام میں نہیں آئیں گے، جو عورتوں کو ہاتھ دے کر چمواتے ہیں یہ بھی بالکل غلط کرتے ہیں۔ ایسے پیر کی بیعت کی ہی نہ جائے کہ جو عورتوں کی منڈلیوں میں بیٹھتا ہو، ہاتھ چمواتا ہو، اور یہ دھندے بند کرو سب۔ اب آپ نے فرمایا ایسے پیر کی بیعت نہ کی جائے، اگر یوں کہا جائے کہ ایسے شخص کو پیر ہی نہ بنایا جائے، پیر مانا بھی نہ جائے۔ یہ پیر ہی کہاں سے ہوا؟ پیر تو مرشد کے معنی ہدایت دینے والا، یہ ہدایت کہاں دے رہا ہے؟ تو خود شیطان ہے جو مطلب بے پردہ عورتوں میں بیٹھ کر اپنی غلط خواہشوں کو تسکین دے رہا ہے اور پیر بنا بیٹھا ہے۔ شرن بالکل جائز نہیں ہے، کسی پیر کی کھوپڑی گھومتی ہے تو گھومتی رہے، پھر یہ جہنم میں بھی اس کو پھر گھومنا پڑے گا، یہ سوچ لیں۔ اگر ایسا کرتا ہے تو، اور سب پیر ایسا تھوڑی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی ایسا کرتے ہیں کرنے والے تو وہ غلط کرتے ہیں، تو شاید ان کا ضمیر زندہ ہوگا تو یہ توبہ کر لیں گے۔ تو مدینہ جب یہ توبہ کرتے ہیں اور اگر پیری مریدی کے شرائط پر پورے اترتے ہیں تو بھلے پیری مریدی کریں، یہ میں کوئی کمپٹیشن تھوڑی کر رہا ہوں، میں حکم شریعت بیان کر رہا ہوں، اور کوئی بھی عالم دین مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی عالم یا مفتی، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سوروردی ہو، چاہے قادری ہو، میرے اس مسئلے سے انشاءاللہ اختلاف نہیں کرے گا۔ ہو عالم، علم دین کا عالم ہو، خالی داڑھی رکھ کر، لمبی لمبی لٹیں رکھ کر یہ نہ ہو، مطلب کہ لگ رہا ہو عالم اور ہو مطلب غیر عالم ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے فیلڈ سے وابستہ ہو تو میری مخالفت کرے گا، ظاہر ہے۔ بہرحال حکم شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔